اونٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حصے بھی مقرر کیے ہیں، 10 حصے ہوں، اور یہ صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح گائے کے اندر 7 حصے ہیں اسی طرح اونٹ کے اندر بھی جو ہے وہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 حصے بھی صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ صحابہ کرام نے بھی 10 حصے کیے ہیں، تو آج بھی آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے قربانی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آیا اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہیں یا 10 قربانیاں ہیں؟ آیا 10 شریک ہو سکتے ہیں یا 7 شریک ہوتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے اندر دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 10 کے قائل ہیں، اور جبکہ پرانے جو فقہاء ہیں ان میں سے 10 کا قائل کوئی بھی نہیں تھا ما سوا اسحاق بن راویہ کے۔ اس کے علاوہ جو مذاہب اربعہ ہیں، اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں، ان میں سے کوئی مذہب بھی اس کا قائل نہیں ہے، یعنی مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ میں بھی 7 قربانیاں ہی جائز ہیں، 7 شخص ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جو حدیث ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں تھے، انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے، تو کیا ہوا کہ قربانی کا دن آ گیا، تو ہمارے پاس ہم کو اشترکنا فی الجزور عن 10 والبقرۃ عن 7، ہم اونٹ کے اندر 7 شریک ہو گئے، 10 شریک ہو گئے، اور گائے کے اندر ہم نے 7 نے شرکت کی۔ یہ ہے حدیث۔ اب پہلی بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ حدیث ایک قول پر منسوخ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضحیہ، کتاب الصلاۃ باب الاضحیہ، پہلی جلد اشاعۃ اللمعات کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ منسوخ است، یہ حدیث منسوخ ہے، جمہور بر آنند، جمہور علماء اس پر ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اچھا، اس کو منسوخ اگر نہ بھی مانے تو پھر اس کی سند پہ کلام کر لیں۔ اس کی سند میں اگر آپ ابن ماجہ کا حاشیہ پڑھ لیں اس جگہ، تو انہوں نے اس کی سند پہ بحث کی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے ہدیہ بن عبد الوہاب، اور ہدیہ بن عبد الوہاب کے بارے میں صراحتاً لکھا ہے یہ راوی ضعیف ہے۔ اسی طرح دوسرا راوی اس کے اندر حسین بن واقد، ابن حجر نے تقریب میں فرمایا کہ ہدیہ بن عبد الواہب ابو صالح صدوق، اور یہ یعنی کہ 2 راوی اس کے اندر جن کے اندر وہم ہے، یعنی اس کو بعد میں وہم ہونا شروع ہو گیا تھا، یہ اوہام کا شکار ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا وہم ہو کہ انہوں نے 10 کی بجائے 7 کی بجائے 10 کا لفظ بول دیا۔ تو اس کی سند میں جو راوی ہے ہدیہ بن عبد الوہاب، یہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس کے مخالف جو حدیثیں ہیں وہ قوی سند کی ہیں، صحیح سند کی ہیں۔ اب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دور میں آپ کے ساتھ ہم 7 شخص گائے کے اندر شریک ہوتے تھے، اور 7 ہی ہم اونٹ کے اندر شریک ہوتے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں جا بجا یہ حدیث موجود ہے۔ تو لہذا اکثر ہمارے فقہاء نے اسی حدیث کو لیا ہے، اس کی سند بھی درست ہے۔ اچھا، اس کی اور تائید میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا بالحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، ہم نے حدیبیہ مقام پہ گائے بھی 7 کی طرف سے ذبح کی اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے ذبح کیا۔ اب کلام یہ ہے کہ حدیث کس کی صحیح ہے؟ میں جیسے پہلے سند کے اعتبار سے تو حضرت سیدنا جابر کی حدیث صحیح ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت ہے، ایک شخص، اب یہ راوی خود اپنی اس روایت کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ اسی ابن ماجہ کے اندر ہے، باب ہے کم یجزی من الغنم عن البدنۃ، کہ اگر آپ کو بکریاں نہ ملیں اور حج کے اندر آپ پر کوئی بدنہ واجب ہو چکا، اونٹ واجب ہو چکا، تو کیا کیا جائے؟ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی ان علی بدنۃ وانا موسرها، مجھ پر اونٹ ہے لیکن میرے پاس اونٹ کی خرید بھی سکتا ہوں لیکن اونٹ مل نہیں رہا، ولا اجدها، تو اب میں کیا کروں؟ میں اس کو خرید سکتا ہوں لیکن مجھے اونٹ مل نہیں رہے۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاہ فیذبحن، حضور نے ان کو حکم دیا کہ 7 بکریاں خریدیں اور اس کو ذبح کر دیں۔ تو حضور نے اونٹ کی طرف سے 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، خود راوی یہی اس حدیث کے وہی راوی ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ وہ یا تو راوی کا وہم ہے یا وہ منسوخ ہے، اس کی سند میں بھی کلام ہے، تو لہذا 10 والی روایت ہی قابل عمل ہے۔ اس پر پھر آپ میں ایک اور بات کرتا ہوں، فقہ علی المذاہب الاربعہ، چاروں مذاہب کی جو فقہ ہے، یعنی مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی اور حنابلہ حنبلی، ان تمام کے نزدیک اونٹ بھی سات کی طرف سے ہی ہے۔ یہ فقہ علی المذاہب الاربعہ ہے، یہ عربی شریف سے چھپی ہے، اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر 403 ہے۔ صراحتاً یہ بیان ہے کہ اونٹ بھی سات کی طرف سے ہے اور گائے بھی سات کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي الْبَقَرَةِ أَوْ نَاقَةٌ يَصِحُّ إِذَا كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَا يَقِلُّ عَنْ سَبْعٍ، کہ اگر 7 شخص شریک ہو جائیں گائے کے اندر، 7 ہی شریک ہو جائیں اونٹ کے اندر، اور کسی کا حصہ 7 سے کم نہ ہو، 7 سے کم کسی 10 شریک ہوں گے تو حصہ کم ہو جائے گا کسی کا، تو کسی کا ایک حصے سے کم حصہ نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ یہ صراحتاً یہاں لکھا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ لَا يَصِحُّ، اگر 10 سے زیادہ شریک ہو، 7 سے زیادہ گائے اور اونٹ دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ لَا يَصِحُّ، اگر 7 سے زیادہ شریک ہوئے گائے کے اندر تو قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔ مختصر سی بحث میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے، تو یہ مختصر سے دلائل ہیں، اس پر آپ انشاءاللہ مزید کبھی موقع ملا تو کلام کریں گے۔